تو واجب الاحترام دوستو، قرآن شریعت کا جڑا فیصلہ ہے نا، قرآن شریعت کا ہمیشہ وہی فیصلہ پکا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ تو اڈا میرا دل یہ ہوتا ہے سانو اپنی مرضی کے مطابق مسئلے لبن. اسی چھوٹا جہا کام کریے، چھوٹا جہا کام کریے تے اپنی طبیعت کے مطابق کریے تے مولوی آ کے اس کام نال تو جلدی اے کام تو کر چھڑے ہن تو جلدی. ساڈا ذہن ہے نا اپنی طبیعت تے چلنے، حضور کی شریعت تے نہیں چلتے. اگر مدنی کریم آقا سرکار دی شریعت تے چلیے تے پھر تے ہر حرام نو چھڑنا پینا ہے. اسی وہ حرام چھڑتے ہیں جڑا ساڈا دل نہ لگے. مثال کے طور پہ شراب پینا کی ہے؟ بولو سارے حرام ہے. تے بہن ماما دا، بہنا دا، پھپھیاں دا، ماسیاں دا حق کھانا. شراب نہیں پیندے وہ کھا لینے ہیں دونوں حرام. بولو تو صحیح، یہ گل ہے جی حضور دی شریعت والا حرام نہیں کرنا تے پھر دونوں دے نیڑے نہ جائیے. کتا بلا سور جڑا ہے حرام ہے نہیں کھانا، بالکل نہیں کھانا، لیکن رشوت لے لینی ہے. رشوت حرام نہیں؟ بولو تو صحیح، دونوں کام حرام نے نا. وہ در کھان واسطے طبیعت نہیں منتی، وہ نہیں کھاندے. یہ در طبیعت من جاندی ہے، کھا لینے ہیں. حالانکہ دونوں چیزاں شریعت والیاں تے حرام نے نا. اسی چلدے ہاں طبیعت تے، طبیعت تے چلن نال جنت ملدی ہے، نہ سونے محبوب دی رضا ملدی ہے. شریعت تے چلن نال رب دی رضا بھی حاصل ہوندی ہے، مدینے دے تاجدار سرکار دی رضا بھی حاصل ہوندی ہے تے رب تعالیٰ قیامت والے دن اپنے محبوب دی شفاعت بھی نصیب فرمائے گا. اس واسطے واجب الاحترام دوستو، اساں حضور دے بارے جس ویلے قبر وچ سونے محبوب کریم آقا سرکار نے تشریف لے آنی ہے، انہاں چھڈان نہیں آنا، امتحان بن کے آنا ہے. کی بن کے آنا ہے؟ امتحان. دنیا تے رہنے ہویا مدینے دے تاجدار سرکار دی پہچان ہی نہ کیتی ہوئے، شریعت مطہرہ نو سمجھیا ہی نہ ہوئے، مدنی کریم آقا سرکار نو دلوں منیا ہی نہ ہوئے. طبیعت تے چلدے ہاں سال بعد میلاد پکا ٹھکا مناونا ہے تے میلاد والے دن، میلاد شریف والے دن فجر دی نماز عشاء نہیں پڑھنی. جی بولو نا. اور اگو میں تو دسنا نا کہ جنت لبدی ہے کہ نہیں لبدی. فجر دی نماز 12 ربیع الاول شریف والے دن دی فجر دی نماز پڑھن کوئی عاشق نہیں آیا. کوئی پرانے بابے نے 5 7 10 12 یا 6 7 بندے اور نال مل جان گے، وہ نماز پڑھن آن گے. نماز پڑھن تو بعد سورج چڑھے گا، سورج چڑھن تو 2 گھنٹے بعد نا اتنے عاشق اکٹھے ہو جان گے کہ پورا محلہ بھری جائے گا. کیوں؟ کس واسطے؟ فجر دی نماز تو بعد داڑھی تے مرنی سی نا، اتنے چنگی پھٹکڑی لاؤنی سی، وہ جناب لوشن لانا سی، صاف ستھرے کپڑے سونے پاؤنے سن. یہ سارے کام پھر کدھر کر دے؟ عاشق جو ہے مدنی کریم آقا سرکار دی آمد دی خوشی بڑی ہے. مدنی کریم آقا سرکار دی آمد دی ذات پاک دی خوشی ہے. شریعت کا انکار کی بیٹھا ہے، میلاد منانا پیا ہے، رسالت کا انکار پیا کرتا ہے. منافق نور سے بولتے ہیں. رسول بھیجیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. رب تعالیٰ فرماندا ہے تواڈے تے میں احسان کیتا ہے مومنو، تواڈے وچ اپنے رسول نو گھلیا ہے. تے رسول رسالت اللہ ہوندا ہے تے رسالت احکام نو آندے نے، رسالت شریعت نو آندے نے. مدنی کریم آقا سرکار دی ذات پاک دی آمد تے تو جھنڈے بھی لاوے، جھنڈیاں بھی لاوے، وقت بھی کٹے، سویر تو لے کے ظہر تک ہر محلے میں تیرے نعرے ہون، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا. زور دی نماز کا ٹائم ہوئے تو مسجد کی پچھلی گلی کی فرق کر کے توڑ جاؤ، مسجد دے بوئے کو گلا میں جاؤے. زور دی نماز دے وہی بندے جڑے پورا سال پڑھتے نے اور ابے دے خلاف 2-4 گلاں کریے. ابے نو پتہ لگ جاتا ہے میرا پتر کتنا میرا عاشق ہے، اور رن دی خلاف اپنی بڈھی دے خلاف 2-4 گلاں کریے نا، انہوں پتہ لگ جاتا ہے. رب رسول کو نہیں پتہ لگتا کہ یہ عاشق نہیں ڈرامے باز ہے. کیوں جی؟ رب رسول کو نہیں احساس ہوتا. سال بعد اسی میلاد منائیے، جھنڈیاں لائیے، یہ سارا کام کریے تو شریعت الکانڈ ہوئے. 11ویں شریف مہینے بعد منائیے تے چلدیا 11 مہینے بعد وہ 11ویں شریف بڑی 11ویں ہو گئی ہے. صدقے جاواں ایویں ساڈے ڈیڈ بھی بڑے ہو گئے نے. اسی اج کل کرامتاں بیان کرنے ہاں، فلانا اللہ دا ولی ایڈا کامل ہے نا، سارا سال لنگر چلدا ہے تے 24 گھنٹے چلدا ہے. آج کرامت یہ رہ گئی اللہ دے ولیاں دی ساڈے ذہن ساڈے دماغ وچ، فلانا اللہ دا ولی ایڈا کامل ہے، ہر ویلے لنگر چلدا
چلتا ہے 24 گھنٹے چلتا ہے پورا سال چلتا ہے بکرا پکتا ہے واہ صدقے جاواں جی اے لنگر شریف 24 گھنٹے چلنا پورا سال چلنا جی اے بڑی کرامت تے رب دا فضل ہے تے مدنی کریم آقا سرکار تے امام الانبیاء نے اما جی عائشہ پاک صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماندیاں نے ساڈے گھر 3 مہینے گزر جاندے سن چولہا نہیں سی جلدا پانی تے کھجور تے گزارا ہوندا سی ادھر 24 گھنٹے پیا چلدا ہے اے کرامت تے رب دا فضل ہے ادھر 3 مہینے چولہا ہی نہیں جلدا پھر انہوں کی آتی نا کیوں جی کبھی احساس ہوا ہے بس ناب خان آکھیا جناب سونے محبوب آنا ہے قبر میں چونے آکھنا ہے چھٹ دے ہوئے میرا واہ سن کے جاؤں کبھی مدنی کریم آقا سرکار تو بھی پوچھیا ہے کیوں میرا سمجھ دے بھی ہے کہ نہیں مدنی کریم آقا سرکار دے میلاد پاک آنے دن تیرا لباس حضور دی شریعت دے مطابق نہ ہوئے تیرا چہرہ حضور دی شریعت دے مطابق نہ ہوئے تیری سوچ فکر تے نظریہ مدنی کریم آقا سرکار دی رسالت دے مطابق نہ ہوئے ایڈا دھوکا تے پھر قبر وچ سونے محبوب آکھن اینو چھڈ دیو یہ تے میرا ہے نہ سونے محبوب تو پوچھیا سونے ہاں یہ تیرا ہے فرمایا من ترک سنتی فلیس منی جیڑا میری سنت رو چھڈ دیندا ہے وہ میرا جیڑا میری سنت رو چھڈ دیندا ہے وہ میرا تے تو رگڑا کے ملا دے چایا کھڑا ہوندا ہے میں مولوی ساڈے خلاف بولے ہے یہ شیطانی چال ہے مولوی نہیں بولیا مولوی صرف دسیا ہے بولے مدینے دے تاجدار سرکار نے نبی علیہ السلام دا فیصلہ ہے جدا کلمہ مولوی نے بھی پڑھیا ہے تو نے بھی پڑھیا ہے کلمہ پڑھ کے بندے دی اپنی مرضی تے اپنی طبیعت مک جاتی ہے رب رسول دی مرضی پھر چل دیئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو بندہ پڑھ لیتا ہے اس ویلے ایک دائرے میں چاہ جاتا ہے ایک قید میں چاہ جاتا ہے کلمہ پڑھیا ہے سونیا اور میری مرضی نہیں چلے گی جمڑ تو لے کے مرن تک صبح تو لے کے اگلی صبح تک ہر حال دے میں سونیا مرضی تیری چلے گی کہ اسی آج سمجھنے ہم مستحب کام کر لئیے جنت ساڑی پکی ہے یہ ہوتی جنت کوئی نہیں جو جنت ہے لبدی ہوتی نا سوڑے محبوب دے صحابہ اکرام دے ٹکڑے نہ ہونے مدنی کریم آقا سرکار دے نواز سے کربلا دے میدان میں نہ جاندے آج جیسی گانے ابواللہ شاہ نچ کے یار منا لیا واہ سن کے جاواں کسے ولی نو نچائی کھڑے ہاں کسے ولی نو ڈھول لوانے بڑائی کھڑے ہاں بھائی خواجہ اجمیری سرکار نے ڈھول نو سٹ ماری تو 90 لاکھ کلمہ پڑھ گیا واہ سن کے جاواں کتنا سونا کام ہے مدینے دے تاجدار سرکار نے تناؤذ باللہ پتہ ہی نہ چلیا ایک ڈھولی نال رکھ لیندے تے لکھاں کلمے پڑھ جاندے مدنی کریم آقا سرکار نے 23 سال محنت فرمائی تے 1.25 لاکھ دے قریب صحابہ کرام بڑے بے مثال لوگ بڑے ادھر ڈھول نو 60 بجی تے 90 لاکھ بڑھ گئے کیوں جی پتہ نہیں خواجہ میری سرکار نے ڈھول نو 60 ماری سی تے عمران آسیہ اللہ ہوتا ہے انہوں نے آپ بڑھائی او تارا نال کہ انہوں کی اندرے سرنگی انہیں کہا لے سارنگی بڑھائی پھر وہ بجائی تے پھر وہ سوڑ کے لوگ کی آندے رہے پھر انہیں کلمہ سرنگی دا پڑھیا یا خواجہ صاحب دا پڑھیا کیوں جی وہ بولو تو صحیح تاجدار گولڑا سرکار بیٹھے سن ملفوظات میری ملفوظ نمبر 64 کے ملفوظات میری دے تاجدار گولڑا سرکار اللہ دے ولی ہے کہ نہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون انہاں نو خوف بھی نہیں ہوندا تے غم بھی نہیں ہوندا خوف کائنات دی کسے شے دا نہیں ہوندا کلے رب دا ہوندا ہے تے غم صرف آخرت دا ہوندا ہے دنیا دی کسے شے دے جان دا غم نہیں ہوندا تے نہ قیامت والے دن ہوے گا اللہ دے ولی کامل پیر تاجدار گولڑا سرکار بیٹھے نے ایک صاحبزادہ کسے علاقے دا آیا آ کے بیٹھا تے سارنگی دے کول پئی سی وہ سارنگی جڑی خواجہ اجمیری نو بڑھا کے سوار کے خواجہ اجمیری آپ بڑھائی تے پھر بجائی بقول عمران آسی نہیں ایک علاقے میں بیٹھا عمران آسی صاحب بڑے مشہور سن تواڈے کوئی پتہ نہیں مشہور ہوئے اور مینوں آندے دی جنت تے جدوں جان کے نہ لوکی تے اوتھے عمران آسی کے نہ آسی مکہ اے او کمرے تے نہ آسی شریعت تے چلیا تے پھر آسی اچھی بولو نا شریعت تے خانہ جی دا واڑا تے نہیں نا شریعت تے میں چلنا تے تا جنت لبڑی ہے شریعت تے سید تلے تا جنت لبڑی ہے اچھی بول سبحان اللہ
سید شریعت کی مخالفت کرے تے مولا علی دا فتوا ہے کسی علاقے میں میرا پتر رکھواؤن والا کوئی سید ہوئے اپنے آپ کو سید رکھواندہ ہوئے تے اس علاقے میں اس سید نالو کوئی غیر سید زیادہ متقی ہوئے تے سمجھو سید نہیں، یہ سید ہوندہ میرا خون ہوندہ میرا پتر ہوندہ کہ اس علاقے میں سب کو متقی ہوندہ. کچھ ہی بولو سبحان اللہ. تو واجب الاحترام دوستو او سارنگی پئی سی جڑی خواجہ اجمیری سرکار نے بجائی تے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا. میں نہیں آندا ایک کئی آندے نے. اچھا او چشتی سلسلہ ہی چلدا پیا تے تاجدار گولڑا کول پہ آؤں گا. کچھ بولنا سبحان اللہ. خواجہ صاحب تشریف فرمانے تاجدار گولڑا سرکار تے صاحب ذاتہ ہے کسے علاقے دا میاں شیخ محمد شیخ پوری سرکار فرماندے نے یا مولا میرے بندہ بڑھاوی صاحب ذاتہ نہ بڑھاوی. کچھ بول اللہ دے ولیاں دیاں گلاں نے جنہاں نوں خوف نہیں ہوندا نہ غم ہوندا نے انہاں نوں نہ کسی حکومت دا خوف ہوندا ہے نہ پولیس دا ہوندا ہے نہ فوج دا ہوندا ہے نہ کسی شے دا ہوندا ہے. او دے دل وچ صرف رب دا خوف ہوندا ہے. جدوں رب دا آ جاوے تے کائنات دی کسی شے دا رہندا ہی نہیں. وہ پھر گل کر چھڑدا ہے. میاں شیخ محمد شیخ پوری سرکار فرماندے نے یا مولا بندہ بناوی صاحبزادہ نہ بناوی کیونکہ صاحبزادہ بڑے بنایا ہوتا ہے انہوں پھر تکبر ہی ہوتا ہے کیونکہ ابے کول رہ کے وہ صاحبزادہ شروع تو آپ فرماندے نے یا اللہ میرے بندہ بناوی. یہ بھی ولیاں دیاں گلاں. تاجدار گولڑا تشریف فرما دے ملفوظات میری یاد وچ موجود او صاحبزادہ تشریف لے بیٹھے سن جنہاں دی عزت احترام اور انہاں نال تاجدار گولڑا سرکار دی محبت بھی سامنے سی. ایک تیسرا بندہ اس صاحبزادے نوں آندا ہے کہ قبلہ ذرا سارنگی تے تھوڑی دیر بجاؤ. اس واسطے میں تانوں بیان نہ کہ تاجدار گولڑا تانوں منع نہیں کرن گے. اچھی بولنا سبحان اللہ. تاجدار گولڑا تانوں منع نہیں کرن گے. تسی صاحبزادے ہو کسی علاقے میں گدی نشین ہو تسی بجاؤ نہ ذرا. جدوں نہ سارنگی پڑھی نہ صاحبزادہ صاحب نے تاجدار گولڑا سرکار فرماندے نے میرے سامنے سارنگی نہ بجاوی میں اپنی پیر سیال دی مخالفت برداشت نہیں کرتا میں انہوں جائز نہیں سمجھدا. تاجدار گولڑا سرکار نے منع فرما دیتا. او دو بجوائی کھڑے نے تو واجب الاحترام دوستو اپنی لعنت اپنا مکالہ اسی آج کل ولیاں دے ذمہ لا چھڑ دیاں. پیر جناب فلانے سارنگی بجائی فلانے نے ڈھول بجایا فلانا بلے شاہ کسوری نچے. او بے وقوفہ نچڑ اللہ ولی نہیں ہوتا رب نے انہوں نے ولی بڑھایا ہے. ڈھول باجے بجاؤ اللہ ولی نہیں ہوتا رب نے انہوں نے ولی بڑھایا ہے. تو انہاں چند سازاں دی وجہ تو انہاں دی ولایت کا انکار کر کے اپنا مکالہ ثابت کرن واسطے انہاں نوں نچڑ تے لائی کھڑا ہے. جڑے کامل نے شریعت مطہرہ تے جڑے شریعت کو منن والے تو دے مطابق چلن والے رب تعالی فرماندا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ دا دوست اللہ دا ولی ہوندا ہی ہوئے جڑا ایمان اللہ ہوئے تے تقوی اللہ ہوئے. نچن والا ولی نہیں ہوتا. مینوں اگلے دن ایک بندہ آندا ہے او نہیں تانوں کی پتہ جدوں نچے سن او ولی نہیں سن. جدوں نچے سن او ولی نہیں سن. میں کہ پکی گل ہے کہندا ہاں پکی گل ہے. میں آکھیا نچنا حرام ہے نہ کہندا جی حرام ہے او ولی نہیں سن. اسی منتے ہاں نچنا ولیاں دا کم نہیں لیکن اودوں ولی نہیں سن. میں کہ نچنا حرام ہے کہندا حرام ہے. میں ناچ گانا دیکھنا چاہتے آندا نہیں. کہ میں کیا اگر وہ نچے نے تے او ولی نہیں سن تے جنہاں دے سامنے نچے نے او ولی نہیں سن. او جڑے نچ ویکھ کے ناچ گانا ویکھ کے مننے نے کی نام ہے انہاں پیروں دا بھلا شاہ عنایت قادری رحمت اللہ تعالی علیہ بابا بلے شاہ کسوری سرکار دے پیر جنہاں نوں بقول کنجر خانے بناون والے فلماں وچ بنایا نے تے مولویوں تو پڑھ لیا کئی نے. اگر نچنا کسی کتاب وچ آیا بھی ہے نا کہ وہ روح دا اپنے جسم دا نہیں وہ روح دا خوش ہونا ہے جسم دا نچنا نہیں. اللہ معاف فرماوے. ایک گل سن کے ایک نقیب جنگ دے علاقے دا انہیں نچ کے ویڈیو بنا چھڈی ہے نقابت کیا کرتا ہے نال. میں اس علاقے جا کے مگر جے گھنگرو پاؤنا ہے اللہ دے ولیاں دا کم جے نچنا ہے اللہ دے ولیاں دا کم. تے اج تو بعد جڑا مولوی تے نعت خوان تے جڑا نقیب آندا ہے نا کہ نچنا اللہ دے ولیاں دا کام ہے گھنگرو پا کے نچے نے بلے شاہ کسوری سرکار انہاں نوں آکھو گھنگرو پا کے آئے کرو تے نچ کے تے گل کیتی کرو.
انہیں پتہ کی کیتا ہے بڑا بڑا نام ہے تو پتہ ہی ہونا ہے تو سمجھی کو دیکھی ہونی ہے میرے نالوں زیادہ جان دیو اللہ دی عزت دی قسم اس سٹیج تے نچ کے نقابت کرتا رہا چلو وجہ کی ہے اپنا نفس آندا ہے نا نفس جو دین دا مخالف ہویا نفس دین دا مخالف انسان دین دے مطابق نہ چلنا ہوگا دل کرتا ہے وہ آندا ہے چل ٹھیک ہے وہ بھامے ولایتوں نہ کوئی ٹر جاوے بھامے وہ ولی نہ رہے نہ صفت ہے وہ جی انہاں وچ ثابت کرنیاں نے آپ بدبختی اپنا مکاللہ اللہ دے عملیہ دے نام لا چھڑنا ہے اللہ دی عزت دی قسم بابا جی بلے شاہ قصوری رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ دے کامل ولی نے ولی نچ دے ولی بنگڑے پاؤندے ولی بالکل نہیں نچ دے اللہ دے ولی ایمان والے تے تقوی والے ہوندے نے اچھی بول سبحان اللہ آج کل ساڈا ذہن دماغ کی بڑھیا کہتا ہے ڈھول بجاونا چنگا ٹکا کے ساز باجے لے ہونے نے سونے محبوب کریم آقا سرکار نے انہوں منع فرمایا ہے اللہ دے ولی ہوندے نے نہ انہوں خوف ہے نہ کوئی غم میں نہ قیامت والے دن انہوں کوئی غم ہوئے گا نہ دنیا دا خوف ہوئے گا تے کلے رب دا ہوئے گا شریعت مطالعہ تے چلنا لے ہون گے ایمان والے ہون گے تے پرہیزگار ہون گے تقوی والے ہون گے کدی ایسا کوئی کام نہیں کرن گے جڑے شریعت دے خلاف ہوئے سمجھ آئی جے اصل 11ویں شریف کا مقصد کی سی کہ ہر مہینے دی 11 تاریخ نو لوکی اور تے آ کے دین سکھن دین دی تبلیغ ہوئے جڑا آگے پیچھے نہیں سکھ سکتا میری محفل چاہے ایک نظر کرم ہوئے ایک فیض آوے قرآن و سنت نچوڑ انہوں دسیا جاوے شریعت مطالعہ دے اصول دسے جان 11ویں شریف کا مقصد چاول نہیں ہوتا 11ویں شریف کا مقصد صرف کھیرا نہیں ہوندیاں یہ تے الحمدللہ اہل سنت دا سٹیج ہوتا ہے نا اہل سنت دے عالمہ دی تقریرہ سنیے تے روح رجدہ ہے تے جے تقریر سن کے باہر نکلن لگی تے ڈیڑھ بھی خالی نہیں رہتا نہیں سمجھ آئی کسی اور پاسے جائیے تے روح بھی خالی تے ڈیڑھ بھی خالی ادھر رب تعالیٰ دا فضل لے وے غوث پاک سرکار دا فیضان اے پیا ہوندا ہے 11ویں شریف کرنا مستحب ہے کیے بولو مستحب عمل ہے جائز ہے کرو تے ثواب ہے نہ کرو تے گناہ کوئی نہیں سب تو پہلے فرائض ہوندے نے پھر واجبات ہوندے نے پھر سنن موقدہ ہوندیاں نے اس تو بعد مستحبات ہوندے نے تے سیدنا صدیق اکبر سرکار دا فتوی ہے تاریخ الخلفاء دے اندر بھی موجود ہے سوکھی کتاب تو اندر سی ہے اور بھی کتاباں دے اندر ہے نے بلکہ شریعت دے اصول نچوڑ شریعت دا جڑا بندہ فرضاں دی پابندی نہ کرے رب دے نفل قبول ہی نہیں کرتا اچھا زور دی نماز ہو گئے زور دی نماز علامہ صاحب دی زیارت کر رہے ہو انشاءاللہ بہت جلدی انہوں میں سپیکر دینا کچھ ہی بولو سبحان اللہ اللہ توڑیے نے نا اب بولو تو صحیح اب حضرت نے فرماتے ہیں میٹھی میٹھی سنتے ہیں تو انہوں حضور دیا سنتا کوڑیاں بھی لگتی ہیں کی رولا ہے سونے محبوب دا ہر قول ہر عمل ہر لفظ سونا ہے اور میٹھا تے پیارا ہے مومن بندہ دا دل ٹھرتا ہے کہ حضور دی شریعت سنیے کہ منافق ایویں سڑتا رہتا ہے وہ دا منہ چوارے پر کو ہوتا جاتا ہے بالکل حضور دی شریعت نصیحت اس واسطے واجب الاحترام دوستو مدنی کریم آقا سرکار دی شریعت مطہرہ کے اندر زور دی نماز فرض ہے کنیاں رکعتاں نے سنیاں دے نزدیک جی 12 نے پکی گل ہے نا اچھا پہلی 4 سنتاں نے پھر 4 فرض نے پھر 2 سنتاں نے آخر کے 2 جڑا بندہ بنتا آوے مسجد تے وضو کرے چنگا نہا دھو کے سونے کپڑے پا کے مسجد میں ٹائم نال آ جاوے تے زور تے 2 نفل پڑھ کے ٹر جاوے آ کے میں نماز پڑھ آیا ہو گئی سچی گل دسو یار جی سوچو تو صحیح یار کی بیان دیو زور دیا 4 سنتاں بھی نہیں سو پڑھیا 4 فرض بھی کوئی نہیں سو پڑھے 2 سنتاں بھی نہیں پڑھیا آخری 2 نفل پڑھ کے ٹر گیا ہے آندہ میری ہو گئی نماز ہو گئی ہوئی نہیں قبول کی تھوڑی کیوں انہیں فرض بھی چھڑ دیتے ہیں سنتاں بھی چھڑ دیتی ہیں عشاء دے 4 فرض بھی کوئی نہیں پڑھے 3 وتر بھی کوئی نہیں پڑھے نفل 4 پڑھ لے آخری بھی کے درمیان والے بھی وہ دی نماز ہو گئی معلوم نہیں ہویا سنتاں نہ پوریاں کریے فرض نہ پورے کریے واجب نہ پورے کریے تو نماز نہیں ہوندی انہی گل ہے نا نہیں نہ ہوندی سنتاں بھی پوریاں کرنیاں پہنیاں نے فرض بھی پڑھنے پہنے نے
واجب وتر بھی پڑھنے پیندے نے نماز تاں ہوندی ہے ہن جڑا 4 فرض پڑھ لوے 4 فرض پڑھ لے عشاء دے 2 سنتاں بھی پڑھ لے 3 وتر بھی پڑھ لے او دی عشاء ہو گئی ہے نفل بھاویں چھڑ دے او دی عشاء ہو گئی ہے صرف نفل پڑھے باقی سب کچھ چھڑ دے عشاء کوئی نہیں باقی سب کچھ پڑھ لے نفل چھڑ دے عشاء ہو گئی ہے اچھی بول اگر نفل پڑھے گا تو ثواب بہت ہے لیکن اگر نہ بھی پڑھے تو عشاء ہو گئی ہے گل بھی سمجھ آ گئی ہے اچھا ایک بھی ہو گیا یہ پتہ لگا سنتاں فرض تے واجب پورے کرنے پیندے نے تاں نماز ہوندی ہے صرف مستحب پورے کریے تے نماز اچھا ہے کیوں دوسرا ہے دسو شریعت مطہرہ دے اندر مدنی کریم آقا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت پوری کر دیا ایک بندہ ویڈیو والا نال لے کے آوے میں 4 سنتاں پڑھنی گلے ویڈیو والا نال لے کے آوے ایک ڈھول والا پھاڑ لوے 2 خسرے لے لوے آ کے چلو مسیح میں سنت پوری کرنی ہے جا کے میں 4 سنتاں نیتا تو ویڈیو بناوی نال خسرے نچن ڈھول بجاوی ہو جا گیا سنتا وضو کر کے آوے پڑے ہو جا گیا نال مووی بڑھتی پئی ہے ڈھول بجدا پیا ہے خسرے نچدے پئے نے او سنتا پیا پڑھدا ہے ہو جا گیا نہیں ہو گیا تے نکاح کرنا کی ہے نکاح کرنا کی ہے سنت ہے نا ڈھول بھی ہوندا ہے خسرے بھی ہوندے مووی بھی ہوندی ہے تے بڈھیاں دیاں موویاں بڑھدیاں پئیاں ہوندیاں نے اے سنت کیویں پوری ہوندی او تے نہیں ہوندی وہ یار زور دیئے 4 سنتاں نال ڈھول والا ہوئے خسرا نال ہوئے نہیں پوری ہوندی حضور دی سنت ہے نکاح کرنا کہ زور دیئے 4 سنتاں جڑیاں نہ پڑھے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نہیں فرمایا ہے میرا نہیں گناہگار وہ ہے لیکن یہ نہیں فرمایا میرا نہیں لیکن نکاح دے بارے النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی فرمایا نکاح اتنا مینوں مرغوب ہے میری سنت ہے جیڑا اس دا مخالف ہے نا جیڑا اینو چنگا نہیں سمجھدا وہ میرا ہے ہی نہ کیا بات ہے یہ سنت ہے حضور دی زور دیا 4 سنتاں جی میں نہیں نہ ہوئی ڈھول باجے تے خسرے نال شادی والی سنت بھی مدینے دے تاجدار سرکار دی سنت ہے وہ بھی ڈھول باجے تے سارا کچھ نال ہوے نا ایک دا نکاح پڑھانے ہاں تے 17 کروڑ بانے ہیں صحیح سمجھ نہیں جتنے براتی آئے وہ نکاح لے ہوندے کئی شادی شدہ ہوندے نے کئی غیر شادی شدہ ہوندے نے ہن عورتاں دا بے پردہ ہونا تے مخلوط انتظام بڑھانا اختلاف کرنا شریعت مطہرہ دے اندر حرام ہے علماء عظیم کار بیٹھے نے تانوں دسن گے کہ جناب عورتاں مرداں دا اختلاط حرام ہے غیر محرم عورت نو دیکھنا حرام ہے اپنی بڈھی نو بنا سنوار کے لوکاں دے سامنے کرنا حرام ہے یہ حرام کام ہے اور انہاں دی تصویراں بنا کے نیٹ تے چڑھنیاں موویاں بناونا ہے دوجا حرام ہے ڈھول باجے جائز سمجھنا ہے تیجا حرام ہے ڈھول باجا بھی حرام ہے ساز باجا بھی حرام ہے اتنے حرام کام جیڑے جائز سمجھن گے وہ ایمان والے نہیں رہن گے تے بندے دا ایمان ٹوٹ جاوے نکاح نال ٹوٹ جاندا ہے ایک نہ بناؤ آئے نے 70 اپنے خراب کیتی کھڑے نے پھر آندے نے اولاد فرما بردار نہیں جب نکاح تو کروڑی پھر گئے تے اولاد فرما بردار کتنے ہو گئے اس واسطے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرب قیامت لوگ اپنی بیویاں نال زنا کرن گے عرض کی تھی حضور اپنی بیوی جڑی ہوتی ہے وہ تو نکاح لی ہوتی ہے وہ تو نال زنا کس طرح فرمایا کئی کام ایسے کرن گے کئی گلاں ایسے کرن گے کئی نظریاتی طور پہ ایسے ہون گے کہ انہاں دا نکاح انہاں گلاں تے انہاں کماں دی وجہ تو ٹوٹ گیا ہوئے گا وہ پھر بھی انہاں نوں بیویاں سمجھدے پئے ہون گے کہ انہاں نال نکاح اپنا نظام چلایا ہوئے گا وہ اپنی بیویاں نال زنا کردے ہون گے کہ جس ویلے نکاح ٹوٹ جاوے بیوی تے رہندی نہیں پھر انہیں بیوی سمجھیا جائے کہ اولاد بدبختی نہ کرے تو کی کرے اولاد اپنے پیو روحان کھلے نہ مارے تو کی کرے آج 99% اولاد بدتمیز ہے گل کہ نہیں ماں دی بدتمیزی کر دی پیو دی بدتمیزی کر دی بلکہ جب دیا نال ہی پیو پیدا ہوندے نے اولاد پیدا ہی نہیں ہوتی